السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں آپ کا ٹیچر جیمس سدھو 10ویں جماعت کی اردو کی کتاب کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ ہم نے لیکچر نمبر 15 میں جو غزل ہم نے سیکھی حسرت موہانی کی، اسی طرح نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہے وہ غزل ہمارے پاس ہے جگر مراد آبادی کی۔ اس غزل کے اندر ہم سیکھیں گے شاعر کے پیغام کو کہ وہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، اس میں ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے، ہم وہ ساری باتیں سیکھیں گے۔ اور جس طرح میں نے پیچھے شعروں کو پڑھ کر ان کے مشکل الفاظ کے معنی بیان کیے ہیں، اسی طرح اس غزل کے شعر بھی لکھے اور ان کے معنی بھی بیان کیے ہیں۔ تو لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ضروری بات ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ AMS ہائی اسکول کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو معلوماتی لیکچر جو ہے مہیا ہو سکیں اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں۔ شیئر کریں اور لائک کریں۔ تو آتے ہیں اپنے کام کی طرف۔ آپ میرے ساتھ اپنی اردو کی کتاب کا پیج نمبر 151 کھولیں گے، جہاں پر جگر مراد آبادی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ میں تھوڑا سا بیان کروں گا جگر مراد آبادی کے بارے میں۔ جگر کا اصل نام علی سکندر اور تخلص جگر تھا۔ بنارس میں پیدا ہوئے، 1890 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کا خاندان کسی وجہ سے بنارس سے ہجرت کر کے مراد آباد میں آ بسا تھا، چنانچہ جگر مراد آبادی کہلایا۔ مطلب اسی وجہ سے ان کو جگر مراد آبادی کہتے ہیں اور اسی کلمی نام سے یہ مشہور ہوئے۔ تو عزیز بچوں، آپ پیج نمبر 152 پر غزل کو نکالیں اور غزل کو دیکھتے ہیں کہ غزل کے اندر کیا کہا گیا ہے۔ میں پڑھنے لگا ہوں، ایک بار ساری غزل کو پڑھوں گا اور اس کے بعد ایک ایک شعر کی تشریح کی جائے گی۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے، سلسلہ فطرہ قیامت کا تیری خوش آمدی سے ملتا ہے۔ مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ کاروبار جہاں سنورتے ہیں، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ تو بیٹے غور کرتے ہیں پہلے شعر کی طرف، دھیان دیں۔ آدمی آدمی سے ملتا ہے، بظاہر انسان کی خاطر مدارت بھی کرتا ہے، اس سے ملاقات بھی رکھتا ہے، اس کو ملتا بھی ہے، لیکن خلوص دل سے نہیں ملتا، گہری محبت سے نہیں ملتا۔ اس کے اندر وہ محبت اب باقی نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی۔ وہ ہیلے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کب اس سے پیچھا چھوٹے، کب اس سے نجات ملے اور جو ہے ملاقات ختم ہو۔ اسی طرح دوسرے شعر کے اندر جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے وہ کچھ ایسے سادگی سے ملتا ہے۔ یہاں پر شاعر جگر مراد آبادی بتاتا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ مجھ پر ستم ڈھاتا ہے۔ ستم ڈھانے سے مراد ہے ظلم کرنا، مطلب محبوب کے درمیان محبوب کے لیے جو جدائی ہے اس کا ایک دوسرے کو کم ملنا جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے محبوب کی محبوب کے ساتھ۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں جدائی کے عالم میں ہوتا ہوں تو میرے پاس جو میرے حالات و واقعات ہوتے ہیں وہ بڑے ظلم و ستم سے پر ہوتے ہیں، دکھ سے پر ہوتے ہیں۔ تو میں وہ سارے حالات و واقعات کو اور ان شکوے شکایتوں کو اپنے محبوب کے سامنے اس سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ میں کر پا نہیں رہا ہوتا
اس وقت جب میرا محبوب مجھے آ کر ملتا ہے تو میں اس کے سامنے کوئی شکوہ شکایت نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وہ میں اس وقت سارا کچھ بھول جاتا ہوں جو میں نے پلان کیا ہوتا ہے کہ جب محبوب سے ملوں گا تو یہ بات بھی کہوں گا، یہ بات بھی کہوں گا، لیکن وہ ساری باتیں میں بھول جاتا ہوں، کیونکہ اس کا ملنا کچھ اس ادا سے ملنا ہوتا ہے کہ جب وہ میں اس کے پہلو میں جاتا ہوں تو وہ ساری چیزیں میں بھول جاتا ہوں۔ شاعر آگے لکھتا ہے جگر مراد آبادی، آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے، یہ جو پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملنا ہے یہ کی بدولت ہے، اس کے اندر نظر آ رہی ہے کہ جب شاعر کا جو محبوب ہے وہ زیادہ خوش ہوتا ہے، جب وہ مسکراتا ہے تو اس کی بدولت جو باغ ہوتا ہے وہاں پر پھول رنگ رنگ کے طرح طرح کے پھول کھلتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، تو شاعر کہتا ہے کہ یہ جو پھول کھلے ہوئے ہیں یہ تیرے خوش ہونے کا پتہ دیتے ہیں، جب تو خوش ہوتا ہے تو یہ پھول بھی تیری خوشی کی وجہ سے یہ باغ کے اندر کھلتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم آج بہت خوش ہے، کیونکہ اس کی خوشی کا اندازہ ان پھولوں کی وجہ سے، ان کے کھلنے کی وجہ سے لگایا جاتا ہے۔ شاعر آگے بیان کرتا ہے سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش آمدی سے ملتا ہے، خوش آمدی سے مراد ہے دراز قد، لمبا قد، تو یہاں پر شاعر بیان کرتا ہے کہ سلسلہ سے مطلب ربط ہے، تو یہ جو قیامت کا سلسلہ ہے یہ لمبا چوڑا تیرے قد کی مانند، جس طرح تیرا دراز قد ہے یہ مجھے میرے دل کو بھاتا ہے، جس طرح مختلف شعراء کرام کسی شاعر کو اپنے محبوب کی آنکھیں اچھی لگتی ہیں، کسی شاعر کو محبوب کی ہونٹ اچھے لگتے ہیں، کسی شاعر کو اس کی کالی زلفوں سے پیار ہوتا ہے، اسی طرح مجھے میرے محبوب کے دراز قد سے محبت ہو چلی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جب میرا محبوب میرے پہلو میں آتا ہے، جب میرے سامنے آتا ہے تو میرے دل پر قیامت گرا دیتا ہے اور میں بے قابو ہو جاتا ہوں، میرا دل میرے پاس میں نہیں ہوتا۔ تو مزید آگے جگر مراد آبادی اگلے شعر کے اندر لکھتے ہیں مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ اس شعر کے اندر تھوڑی سی معرفت یہ شعر ہے، یہ شعر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری توجہ دلا رہا ہے، کہتا ہے کہ یہ جو جہان ہے یہ مختلف خواہشات سے بھرا ہوا ہے، دنیا کی مختلف خواہشیں ہیں جو کبھی بھی پوری نہیں ہوتی، جو کبھی بھی ان کو ان کی خواہشات کے مطابق کچھ نہیں ملتا، تو ان کا دل جو ہے اس دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے، دل اس دنیا سے جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، اور جب دل ٹوٹ جاتا ہے تو وہ پھر ایک نئی صرف نئی لائن میں چلتے ہیں، تو وہ سچائی کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنا رجحان اپنی توجہ لگا لیتے ہیں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی عشق میں محو ہو جاتے ہیں۔ مزید آگے شعر ہے جس کے اندر جگر مراد آبادی بتاتے ہیں کہ کاروبار جہاں سمجھتے ہیں ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے، سمجھنے سے مراد ہوتا ہے درست ہو جانا، ہوش جاگ جانا، اور بے خودی اپنے آپ سے۔ اس شعر کے اندر جگر مراد آبادی بیان کرتے ہیں کہ اس جہان کے جو کاروبار ہیں اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک انسان اندر سے نہیں جاگتا، جب انسان اندر سے جاگتا ہے، اپنے آپ سے باہر آتا ہے، کسی کام کو کرنے کے لیے جذبہ عمل پر جو پیرا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس جہاں کے کاروبار جو ہیں وہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شاعر آگے لکھتا ہے روح کو بھی مزہ محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے، تو یہاں پر شاعر بیان کرتا ہے اس بات کو کہ جس طرح روح جو ہے جسم کے بغیر کچھ نہیں، اور جسم جو ہے روح کے بغیر کچھ نہیں، ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، تو جسم جو کہ فنا ہونے والی چیز ہے اور روح کو کبھی بھی فنا نہیں ہے، تو اس میں شاعر لکھتا ہے کہ اگر جو یہ جسم کا حصہ جو اہم حصہ دل ہے، دل کے اندر اگر نیک خیالات ہوں گے تو روح جو ہے وہ مزے میں ہوگی، روح جو ہے اس کو بھی دل کے ساتھ ہمسائیگی رکھنے کا، دل کے قریب ہونے کا مزہ آئے گا۔ اگر روح کے دل کے اندر برے
ख़यालात होंगे तो इससे रूह जो है वो रंजीदा होगा और गमज़दा होगा। तो बेटे इसकी जो तशरीह थी इस गज़ल की वो अब इख्तिताम को पहुँची है। तो मज़ीद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके सवालों के जवाब हैं, जैसे फूलों का रंग, हंसी से मिलने का महफूम इस क्या है। इससे ये है कि जो उसका महबूब है वो जब बहुत ज़्यादा खुश होता है तो उसके खुश होने की जो अलामत है वो फूलों से ज़ाहिर होती है, उस वक्त फूल भी खुशी से महक रहे होते हैं। इसी तरह अगले सवाल के अंदर होश और बेखुदी के मिलने से दुनिया के कारोबार कैसे समझते हैं। जब इंसान को होश आ जाता है किसी काम को करने का, उसके अंदर जज्बा पैदा होता है, फिर वो काम जो है समझते हैं। अगला सवाल जो है मतला में किस हकीकत की तरफ इशारा किया गया है। मतला आदमी आदमी से मिलता है, ये हमारा मतला है। किसी भी गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। तो इसके अंदर एक ना खालिस जो है मोहब्बत उसकी तरफ इशारा किया गया। बज़ाहिर इंसान से मिलता तो ज़रूर है लेकिन वो पुरखुलूस होकर नहीं मिलता, वो मुलाकात को कम करने के हीले बहाने ढूंढ रहा होता है। तो आगे मज़ीद जो है 5वें शेर में मिलकर ना मिलने से क्या मुराद है। बज़ाहिर अल्लाह ताला की सनाई, अल्लाह ताला की कुदरत जो है वो हर चीज़ में हमें वाज़ेह नज़र तो आती है लेकिन अल्लाह ताला ढूंढने से भी हमें नहीं मिलता। तो मज़ीद आगे इसके MCQs हैं, तो उसकी तरह आप निशान लगा लें। महबूब की सादगी से मिलने का शायर पर क्या असर हुआ। तो इसका निशान लगाएं कि महबूब के सितम भूल जाता है। फूलों का रंग महबूब की किस बात से मिलता है, हंसी से। और फितना क़यामत का सिलसिला किससे मिलता है, महबूब की खुशकामदी से। और दिल टूट कर किससे मिलता है, मिल के भी जो नहीं मिलता। और बेखुदी से होश आने पर क्या होता है, कारोबार जहाँ समझ जाते हैं। और लास्ट में रूह को मोहब्बत का मज़ा कब मिलता है, दिल की हमसायगी से मिलता है। तो बेटे इसके अंदर हमने एक और चीज़ सीखनी थी, तो वो ये है कि एक तो हमने मतला के बारे में सीखा कि किसी भी गज़ल का जो पहला शेर है वो मतला कहलाता है और जो आखिरी शेर होता है वो मक्ता कहलाता है। अगर उसके अंदर शायर का नाम मौजूद हो तो, अगर शायर का नाम मौजूद ना हो तो वो गज़ल का आखिरी शेर ही कहलाता है। तो इसके अंदर से हमने रदीफ और काफिये को देखना है। बेटे इसके अंदर जो है ये काफिया जो मौजूद नहीं है, किसी भी लफ्ज़ को बार बार दोहराया जाए जैसे से मिलता है तो ये जो है ये हमारा रदीफ होगा, इसको हम रदीफ कहेंगे, रदीफ, ठीक है। तो काफिया इसके अंदर मौजूद नहीं है। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने रदीफ और काफिया को आपको बयान कर दिया है। तो बेटे आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचा है। अल्लाह हाफ़िज़।